بہت وقت پہلے کی ایک پرانی داستان اور کہانی ہے۔ ایک ایسا گاؤں تھا جو سمندر کے کنارے آباد تھا۔ وہاں کے لوگ سیدھے سادے، محنتی اور ایماندار تھے، مگر قسمت شاید ان سے ناراض تھی۔ سمندر جیسے ناراض ہو چکا ہو، مچھلیوں کے لیے جال پھینکا کرتے، لیکن جال خالی واپس آتے اور چولہے ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک بزرگ ماہی گیر بھی تھا، چاچا یاسر۔ بوڑھی ہڈیوں میں بجلی سی لگی رہتی تھی اور چہرے پر ایسی روشنی۔ اس کے ساتھ رہتا تھا اس کا پوتا عتیق، جو ابھی بچہ تھا، مگر آنکھوں میں بڑے خواب اور دل میں بڑی باتیں تھیں۔ عتیق ہر روز ساحل پر بیٹھ کر دعا کرتا، یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے گاؤں کا اندھیرا ختم ہو جائے، غربت اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں اور خوشحالی کا دور دورہ شروع ہو جائے۔ اور پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کا وقت تھا، سمندر بالکل خاموش، جیسے کوئی راز چھپا رہا ہو۔ اچانک پانی میں ایک چمک سی دکھائی دی۔ ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی مچھلی سمندر کی گہرائیوں سے ابھری، اور اس کے ساتھ ایک جل پری جو بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری آنکھوں والی تھی۔ جل پری اور سنہری مچھلی سمندر کی تہہ سے ابھر کر پانی کے اوپر آ گئی۔ جل پری کا چہرہ چاندنی جیسا اور آنکھیں جیسے گہرے سمندر کی گہرائیاں۔ اس نے نرمی سے سنہری مچھلی سے ایک چمکتا ہوا سونے کا، خالص سونے کا پتھر لیا اور اسے ایک چھوٹی کشتی میں رکھ دیا۔ یہ کشتی کسی اور کی نہیں بلکہ ماہر گیر بزرگ چاچا یاسر اور عتیق کی تھی۔ اگلی صبح جب یاسر چاچا ماہی گیر نے کشتی دیکھی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ کہنے لگا، اللہ خیر کرے، یہ سونا کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے سنا تو گاؤں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے کہا یہ کرشمہ ہے، کچھ نے کہا یہ دھوکہ ہے، مگر چاچا یاسر ماہی گیر نے وہ سونا مسجد کی چھت کی مرمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک اور بندہ بھی تھا جو سب سے حسد کرتا تھا، سب سے جلتا تھا۔ اس کا نام مالک دین تھا۔ دور سے یہ سب منظر وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کا ایک لالچی اور حسد کرنے والا مالک دین یہ شخص۔ اس نے دانت پیسے اور کہا، مجھے وہ سونا کیوں نہ ملا؟ میں ثابت کروں گا یہ سب ایک فریب ہے۔ مگر اسی رات پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ جل پری اور سنہری مچھلی نے پھر سونا سمندر کی تہہ سے اٹھایا۔ جل پری اور سنہری مچھلی نے اس سونے کو سمندر کے کنارے پر کھڑی کشتی میں رکھ دیا۔ اس بار کشتی ماہی گیر چاچا یاسر کی نہیں بلکہ مالک دین کی تھی۔ مالک دین کا امتحان تھا۔ مالک دین کو جوں ہی صبح یہ سونا ملا تو صبح ہوتے ہی مالک دین نے وہ سونا بیچ ڈالا اور شہر جا کر عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ اگلے دن اس کی کشتی الٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر کنارے پر جا گرا۔ جل پری نے سمندر کی تہہ میں سنہری مچھلی سے کہا، اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ کون قابل ہے اور کون سونا حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ سلیم چاچا جو پہلے صرف حسد کرتا تھا، اب بچوں کو یہ سارا کچھ منظر دیکھ کر دل نرم کرتے ہوئے مفت مچھلی دینے لگا۔ نائلہ بی بی جو گاؤں کی انتہائی محنت کرنے والی خاتون تھیں، جو اپنے دکھ چھپا کر جیتی تھیں، یتیم بچیوں کو سلائی سکھانے لگیں۔ گاؤں بدلنے لگا۔ ایک رات عتیق نے جل پری کو دیکھ لیا۔ وہ خاموشی سے کشتی کے ایک کونے میں چھپا تھا۔ جل پری نے عتیق کو دیکھا اور نرمی سے مسکرائی اور کہا، عتیق تم یہاں کیوں ہو؟ عتیق بولا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ جل پری نے کہا، ہم وہ ہیں جو تمہاری دعاؤں کا جواب لائے ہیں۔ یہ سونا آزمائش ہے، انعام نہیں۔ جو بانٹے گا وہ اور زیادہ سونا حاصل کرے گا اور جو چھپائے گا وہ کھو دے گا۔ عتیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عتیق نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں یہ سونا کبھی لالچ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تب جل پری نے ایک آخری عتیق سے بات کہی، اگر تم نے وعدہ نبھایا تو یہ سونا عتیق صرف تمہارے گاؤں کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہوگا جو اندھیروں میں امید تلاش کرتے ہیں۔ اور تب سے ہر رات سمندر کے اندر روشنی جلتی ہے، سنہری مچھلی اب بھی تیرتی ہے، جل پری اب بھی آتی ہے اور صرف ان کشتیوں میں سونا رکھتی ہے جن کے دل روشنی بانٹتے ہیں۔ تو ویورز، اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملا، جو سونا
رونا دل میں ہوتا ہے، جو سخاوت دل میں ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بندہ دل کا بڑا ہونا چاہیے، دل کا سخی ہونا چاہیے، اور جو نیکی خاموشی سے کی جائے وہ سمندر کی گہرائی سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ جب ویورز نیت صاف ہو، دل سچا ہو اور نیکی کا جذبہ ہو، تب قدرت بھی بندے کی مدد کرتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔